بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ترجمہ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 104 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا نہ تم کہو، راعنا راعنا نہ کہو، وقولوا اور تم کہو، انظرنا ہماری طرف دیکھیں، واسمعوا اور تم سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر مومنوں کو اللہ رب العالمین نے یہ لفظ کہنے سے روکا ہے۔ راعنا عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہماری رعایت کیجیے۔ جب کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آتی یا کوئی شخص اپنے طرف کسی کو متوجہ کرنا چاہتا تو یہ لفظ بولتا کہ میری طرف متوجہ ہوں یا میری رعایت کیجیے۔ لیکن اگر اسی لفظ کو تھوڑا سا بدل دیا جائے، راعینا کہا جائے، تو اس کا معنی بگڑ جاتا ہے۔ تو یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور راعینا کہتے، راعینا اس لفظ کو مروڑ کر بگاڑ کر کہتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو روک دیا کہ تم نے یہ لفظ نہیں بولنا، بلکہ یہ کہنا ہے انظرنا ہماری طرف دیکھو، تاکہ ایسا لفظ بھی آپ کی زبان سے ادا نہ ہو کہ جس لفظ کو وہ یہودی بگاڑ دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں توہین ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی بھی ایسا لفظ ہماری اردو زبان کا بھی کیوں نہ ہو، اگر اس میں تھوڑی سی توہین والی آمیزش اس میں شامل ہو جاتی ہے تو وہ لفظ نہیں بولنا چاہیے جو کہ ادب کے خلاف ہو۔ اس لفظ سے اللہ رب العالمین نے روک دیا کہ راعنا کی بجائے تم نے انظرنا کہنا ہے۔ ما یود الذین، نہیں چاہتے وہ لوگ، ما نہیں یودو چاہتے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور نہ مشرکین میں سے، ان ینزل کہ نازل ہو علیکم تم پر، من خیر کوئی بھلائی۔ یہ کافر یہودی اور عیسائی اہل کتاب اور مشرک یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں پر کوئی بھلائی نازل ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ رب العالمین یختص مختص کر لیتے ہیں، برحمتی اپنے رحمت کے ساتھ، من یشاء جسے چاہتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالی ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والے ہیں۔ ما ننسخ من، نہیں منسوخ کرتے، من آیت کوئی بھی آیت، او ننسیہا یا ہم بھلا دیں اس کو، نأتی ہم لے آتے ہیں، بخیر منہا بہتر اس سے، کوئی بھی آیت جس کو ہم منسوخ کر لیں اس کے بدلے ہم بہتر آیت لے کر آتے ہیں، او مثلیہ یا اس کی مثل ضرور دوسرے احکامات لے کر آتے ہیں۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من ولی کوئی بھی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار، اللہ ہی تمہارا دوست ہے اور اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مددگار ہے۔ ام تریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو، ان تسألوا یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما سئلا جیسا کہ سوال کیے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام، من قبل تم سے پہلے، جس طرح تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوئے تھے بنی اسرائیل نے، جس طرح الٹے سیدھے سوال موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے کی عمر کتنی ہو، وہ پھر کیسی ہو، تو اس طرح کے سوال تم بھی اپنے رسول سے کرنا چاہتے ہو۔ وَمَن يَتَبَدَّ اور جو بندہ تبدیل کر لے، الکفر کفر کو، بالایمان ایمان کے بدلے، اپنے ایمان کو بدل کر کافر بن جائے، فقد پس تحقیق، ضل وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں والے اعمال، ان کی روش پر چلنے سے منع کیا ہے کہ جس طرح وہ الفاظ کو بگاڑ کر توہین والے الفاظ اپنے پیغمبر کے لیے استعمال کرتے ہیں، تم نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا، اور جو بندہ ایسا کام کرے گا، وَمَن يَتَبَدَّ ایسے سمجھ لے کہ اس نے تبدیل کر لیا ہے اپنے ایمان کو کفر کے بدلے میں، اور ایسے سوال بھی نہیں کرنے جو سوال بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔